سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومن مومنات، مسلم مسلمات، بھائی اور بہنوں سے گزارش ہے کہ ہمیں یقینہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، تمام عالم، زمین اور آسمان وغیرہ سارا جہان پہلے بالکل ناپید تھا، کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی قدرت سے سب کو پیدا کیا تو یہ سب کچھ موجود ہو گیا، یہ ہمیں یقین کرنا چاہیے۔ دوسرا عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ جس نے تمام عالم اور سارے جہان کو پیدا کیا اسی پاک ذات کا نام اللہ ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالی ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ بے پرواہ ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، سارا عالم اس کا محتاج ہے، کوئی چیز اس کے مثل نہیں ہے۔ وہ جب سے ایک اور نرالا ہے، وہ سب سے ایک اور نرالا ہے، اور وہی سب کا خالق اور مالک ہے۔ ہمیں یقینہ رکھنا چاہیے وہ زندہ ہے، وہ قدرت والا ہے، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، سب کچھ سنتا ہے، سب کی زندگی اور موت کا مالک ہے، جس کو جب تک چاہے زندہ رکھے اور جب چاہے موت دے، وہی سب کو جلاتا اور وہی مارتا ہے، وہی سب کو روزی دیتا ہے، وہی جس کو چاہے عزت اور جس کو چاہے ذلت دیتا ہے، اور جو کچھ چاہے کرتا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ کوئی اس کا مثل اور مقابلہ نہیں، نہ اس کو کسی نے جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، نہ وہ بیوی بچوں والا ہے۔ قرآن مجید کا یہ فیصلہ ہے۔ پانچواں وہ ہے کہ وہ کلام فرماتا ہے، لیکن اس کا کلام ہم لوگوں کے کلام کی طرح ایسے نہیں ہے۔ وہ زبان اور آنکھوں کان وغیرہ اعزاز سے اور ہر عیب اور نقصان سے پاک ہے، ہر کمال اس کی ذات میں موجود ہے۔ چھٹواں یہ ہے کہ اس کی سب منقشع ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہے گی، کوئی مفت اس کی کبھی نہ ختم ہو سکتی ہے نہ گھٹ بڑھ سکتی ہے۔ ساتواں یہ ہے کہ وہ اپنی پیدا کی ہوئی ہر چیز پر بڑا مہربان ہے، وہی سب کو پالتا ہے، وہ بڑا ہی والا اور بڑا ہی عزت والا ہے، سب کچھ اس کی قبضہ اور اختیار میں ہے، جس کو چاہے پست کر دے، جس کو چاہے بلند کر دے، جس کی چاہے روزی کم کر دے، جس کی چاہے زیادہ کر دے، وہ انصاف والا ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، وہ بڑا تحمل اور برداشت والا ہے، وہ گناہوں کو بخشنے والا اور بندوں کی دعا کو قبول فرمانے والا ہے، وہ سب پر حاکم ہے، وہ اس پر کوئی حاکم یا حکم چلانے والا نہیں، نہ اس کو اس کی ارادہ سے کوئی روکنے والا ہے، وہ سب کا کام بنانے والا ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس کی حکم سے ہوتا ہے، بغیر اس کے حکم کے کوئی ذرہ ہل نہیں سکتا۔ اس کے کسی حکم اور اس کے کسی کام میں کسی کو روک ٹوک کی مجال نہیں۔ وہ تمام عالم اور سارے جہان کی حفاظت اور اس کا انتظام فرماتا ہے، نہ وہ سوتا ہے، نہ وہ اس کو اگائی جاتی ہے، نہ کبھی غافل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ پر کوئی چیز واجب اور لازم نہیں ہے، وہ جو کچھ کرتا ہے وہ اس کی فضل اور اس کی مہربانی ہے، وہ مخلوق کی تمام منحوس سے پاک ہے، اور وہ بڑا ہی رحم اور کریم ہے۔ وہ اپنے بندوں کو کسی ایسے کام کا حکم نہیں دیتا جو وہ بندوں سے نہ ہو سکے، وہ اپنی بندوں کی
बद अमालियों और गुनाहों से नाराज होता है और बंदों की नेकियों और इबादतों से खुश होता है। उसे इसलिए उसने गुनाहगारों के लिए दोजख का अजाब और नेककारों के लिए जन्नत का सवाब बनाया है। ये कुरान मजीद में हर एक चीज मौजूद है। अल्लाह तबारक तआला जहत और मकाम और जमान और हरकत और सकून और शक्ल और सूरत वगैरह मखलूकात की तमाम मफात व खिलाफात से पाक है। दुनिया की जिंदगी में शर्क की आंखों से अल्लाह तबारक तआला का दीदार सिर्फ हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल हुआ। वहां दिल की निगाह से या ख्वाब में अल्लाह तबारक तआला का दीदार दूसरे अंबिया आलमी इस्लाम बल्कि बहुत से औलिया कराम को भी नसीब हुआ। और आखिरत में हर सुन्नी मुसलमान को अल्लाह तबारक तआला अपना दीदार दिखाएगा। मगर याद रखो कि अल्लाह तआला का दीदार बड़ा कैफ है, यानी देखेंगे, मगर यह नहीं कह सकते कि किसी तौर पर देखी गई। इंशाअल्लाह तबारक तआला जब देखेंगे उस वक्त बताएंगे, उसमें बहस करना जायज नहीं। यह ईमान रखो कि क़यामत में हुजूर उसका दीदार होगा, जरूर उसका दीदार होगा, जो आखिरत की नियामतों में से सबसे बड़ी नियामत है। अल्लाह तबारक तआला के हर काम में बेशुमार हिकमतें हैं, ख्वाह हमको मालूम हो या न मालूम हो। अल्लाह तआला के किसी काम को बुरा समझना या उस पर एतराज करना या नाराज होना यह कुफ्र की बात है। खबरदार खबरदार, कभी हरगिज अल्लाह तआला के किसी काम पर न एतराज करो, न नाराज रहो, बल्कि यही ईमान रखो कि अल्लाह तआला जो कुछ करता है वह अच्छा करता है, ख्वाह हमारे समझ में आए या ना आए। क्योंकि अल्लाह तआला इल्म और हिकमत यानी बहुत ज्यादा जानने वाला और बहुत ज्यादा हिकमत वाला है, और वह अपने बंदों पर बहुत ज्यादा मेहरबान है। कुरान शरीफ में मौजूद है। मिलते हैं फिर एक नई बयान के साथ इंशाअल्लाह तबारक तआला। वखरु दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सामाइन हज़रात, शेयर ज्यादा करें, सब्सक्राइब जो भाई बहन न किए सब्सक्राइब कर लें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट में सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जरूर लिख दिया करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।